سب تمہارا کرم ہے آقا کی بات اب تک بنی ہوئی ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دشمن کو تباہ و برباد کرنے کے لیے بڑا بہترین عمل ہے۔ اب تباہ و برباد کرنے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ سب سے پہلے تو یاد رکھو، میں ہر ویڈیو میں یہ بات کہتا ہوں کہ جادو ٹونا نہ ہو آپ پر۔ اس کی پہچان یہ ہے کہ اگر دشمن ہے تو جادو ٹونا ہو سکتا ہے، تو غور کریں کہ آپ کے گھر میں پانی کے چھینٹے، خون کے چھینٹے تو نہیں آتے رہے۔ اس کے بعد گھر کے لوگوں میں، خاص طور پر عورتوں میں، اگر آپ خود عورت ہیں تو اپنے اندر دیکھیں، اگر مرد ہیں تو اپنی گھر کی بڑی عورتوں میں پوچھیں کہ ان کے اندر رات کو سوتے وجود کا تربکنا یعنی جھٹکا لگنا، دباؤ پڑنا وجود کے اوپر، ٹانگوں پر نیل کا نشان آنا، چڑچڑاپن، یہ ساری علامات موجود تو نہیں؟ اگر اس ٹائپ کی علامات موجود ہوں تو پھر جادو ہے۔ پہلے اس کا علاج کروائیں، پھر کوئی عمل کریں، ورنہ آپ کے کیے گئے عملوں کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ پھر ایسے عملیات کے اوپر آپ ہر کسی سے رابطہ کرتے ہیں، خود سوچیں نا کہ اپنے 10 بندوں سے رابطہ کیا، 10 کے 10 بندے تو خالی نہیں نا بیٹھے، کوئی 2 ہوگا، 4 ہوگا، 5 ہوں گے، سب کے سب ایسے خالی تو نہیں بیٹھے، کسی کے تو عمل میں اثرات ہوں گے نا، مگر یہ ہے کہ کسی کے کیے کا بھی اثر نہیں ہوتا، ٹھیک ہے؟ تو اس لیے اس چیز کا دھیان رکھیں کہ جادو ٹونا نہ ہو۔ علامات میں نے سادی سی بتا دی ہیں، آگے اس کے بعد اگر آپ کو یہ اثرات ملے تو کسی سے حساب کروائیں، اپنا جادو ٹونے کا علاج کروائیں، پھر اپنے کسی ایسے عمل کے اندر پڑیں۔ اب ہم نے اپنے دشمن کا تباہ و بربادی کا عمل پڑھنا ہے۔ اب وہ بندہ تو تب کرتا ہے نا، کہ فارسی کا ایک مثال ہے، تنگ آمد تو جنگ آمد، ٹھیک ہے؟ تو اب اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے آپ کو تنگ کیا ہے تو آپ جنگ کی طرف چل پڑے ہو۔ مگر یاد رکھیے گا کہ نوری علم کے اندر کبھی بھی کسی پر ظلم نہیں ہوتا، ٹھیک ہے؟ اگر آپ خود کسی پر کرنا چاہتے ہو بغیر کسی وجہ کے، ٹھیک ہے، اس نے آپ کے اوپر چھوٹا سا کیا، آپ چاہتے ہو بالکل ہی اس کا کچھ نہ رہے، تو میرے بھائی یا بہن ایسے عملیات کے لیے کبھی بھی یہ کام نہیں ہوگا، ایسی چیزوں کے لیے چھوڑ دیں۔ ہم صرف اپنی حفاظت کر سکتے ہیں، یا ایسا بندہ جس سے ہمیں جان کا خطرہ ہو ہم اس کے لیے پڑھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ کوئی ہمارے بچوں کو تباہ کر رہا ہے، کوئی ہماری نسل کو تباہ کر رہا ہے، جائیداد میں حصہ نہیں دے رہا، ایسے لوگوں کے لیے پڑھ سکتے ہیں، یعنی حقیقت میں جس نے ہمیں کو نقصان دیا ہے۔ اب کسی نے ہمیں صرف 2 گالیاں نکال دی ہیں، ہم سمجھیں چلو جی اب اس کے لیے ہم پڑھنا شروع کریں گے، یہ تو اس کی تو نسلیں تباہ ہو جائیں گی، یہ چیز نہیں ہوگی۔ یہ نوری علم ہے، قرآن ہمارا لوگوں کو تباہ نہیں کرتا، قرآن ہمارا جو ہے اس چیز کی اجازت نہیں دیتا، تو اس چیز کو ذہن میں رکھیے گا، ٹھیک ہے؟ تو اس لیے عمل کرنے سے پہلے ہر چیز بتا رہا ہوں، آپ لوگوں کو پہلے پتہ ہو کہ عمل کیا ہے۔ عمل کو یہ چیزیں بہت بڑے نہیں ہوتے، عمل ایک بات یاد رکھے کہ اتنے آسان بھی نہیں ہوتے کہ 2 لفظ پڑھو گے تو سامنے والا مر جائے گا، ایسا ہو جائے گا، یہ ساری چیزیں صرف ویو لینے کے لیے ہوتی ہیں۔ اچھا، عمل کو دھیان سے سنیں، یہ آپ عمل کریں گے رات کے وقت، رات کو عشاء پڑھنے کے بعد آپ اٹھیں گے، اٹھنے کے بعد آپ جو ہے اپنا وضو وہی رہے گا آپ کا، مگر آپ اپنی جگہ چینج کریں گے، ایک دفعہ گھومیں پھریں گے تاکہ وہ مقام نہ رہے۔ اگر مسجد میں آپ پڑھ رہے ہیں تو پھر آپ گھر پہ آ کے پڑھیں تو وہ زیادہ بہتر رہے گا، یعنی نماز آپ نے مسجد میں پڑھی ہے تو مرد کے لیے بتا رہا ہوں، اور اگر کوئی عورت ہے وہ تو گھر میں پڑھے گی، تو وہ اپنی جگہ سے اٹھے، مصلی اٹھائے، ایک دفعہ سارا کچھ ایک دفعہ وہ ختم کرے، مگر وضو وہی رکھے، ٹھیک ہے؟ پھر آپ جو ہے کسی بھی جگہ مصلی دوبارہ بچھا لیں، چاہے اسی جگہ پر دوبارہ بچھا لیں۔ بچھانے کے بعد آپ نے یاد رکھیے گا، جو اس طرح کے عملیات ہوتے ہیں اس میں درود شریف نہیں پڑھا جاتا، درود پاک جو ہے وہ ہر چیز کو ٹھنڈا کر دیتا ہے، تو ہمیں جلالی عمل چاہیے ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ اب یہاں پر جو ہے آپ نے وہ مصلی بچھانا ہے، مصلی بچھانے کے بعد 313 بار، اعداد کو لکھ لیجیے گا، 313 بار آپ نے پڑھنا ہے، یا جبارو یا قہارو، ٹھیک ہے؟ یہ لفظ آپ نے پڑھنا ہے۔ جب آپ کا 313 بار مکمل ہو جائے گا تو آپ نے اس دشمن کا، اس سے پہلے نہ تصور کرنا ہے نہ کچھ کرنا ہے، بس سمپل 313 بار آپ نے پڑھتے جانا ہے۔ پھر آپ نے اس دشمن کا تصور کرنا ہے، تصور کرنے کے بعد آپ اس کے لیے جو چاہتے ہیں، ٹھیک ہے، پر جائز رکھیے گا، یاد رکھیے گا کہ آپ نے اس نے آپ کے اوپر ظلم کیا ہو، ٹھیک ہے؟ پھر
میں بار بار یہ بات کہہ رہا ہوں، ورنہ الٹا ہوتا ہے۔ الٹے سے مراد یہ کوئی کالا علم نہیں، نقصان نہیں ہوتا، پر وہ رب تو ہے نا۔ ناجائز کرو گے تو ناجائز کا مطلب آپ کے اوپر الٹا آئے گا، ٹھیک ہے؟ تو پھر آپ اس دشمن کا تصور کریں۔ تصور کرنے کے بعد اگر آپ کا اس نے کاروبار تباہ کیا ہے تو پھر آپ تصور کے اندر اس کو لے کر آئیں اور اس کے کاروبار کے اندر، جیسے ایک مثال دیتا ہوں، اس کی دکان ہے تو اس کے اندر اس کو بٹھائیں، اس بٹھا کے اندر اس کو جیسے اس کا دکان میں بیٹھا اور کوئی گاہک نہیں آ رہا، اگر آپ اس کو تکلیف دینا چاہتے ہیں، اس نے آپ کے بچوں کو بیمار کیا، آپ کو بیمار کیا ہے، تو پھر زیادہ بہتر جو طریقہ کار ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ کسی کی شکل نہ لاؤ، اپنے سامنے 15-20 لوگ ایسے بٹھاؤ۔ یہ سارا کام جو ہوتا ہے نا تصور کا ہوتا ہے۔ دیکھیں یہ بڑا اہم عمل ہوتا ہے، اس عمل کے اندر اتنی تسلی سے اس لیے سمجھا رہا ہوں کہ آپ کا ٹائم ضائع نہ ہو۔ یہ 5-7 منٹ ضائع ہو جائیں گے اس کی خیر ہے۔ 5-7-10 لوگ بٹھاؤ، ان کی کوئی شکل نہ بناؤ اور ان کو اپنی مرضی سے تکلیف دو کہ جس نے مجھے تکلیف دی ہے اس میں 2 لوگوں کو یہ ہو رہا ہے، 4 لوگوں کو یہ ہو رہا ہے، یہ بیمار ہو رہے ہیں، یعنی مجھ پر کر رہے ہیں الٹ کر ان پر پڑ رہا ہے۔ تقریباً 1-1.5 منٹ بہت ہوتا ہے، بہت لمبا ٹائم ہوتا ہے، یہ سننے میں بہت کم ہے، کرنے میں بہت زیادہ ہے۔ 1-1.5 منٹ کا تصور کر کے جتنی تکلیفیں دے سکتے ہو دے لو، اور دیکھنا اگلے ہی دن ان پر اثرات پڑنے شروع ہو جائیں گے، ٹھیک ہے؟ آپ نے یہ عمل مکمل 21 دن کرنا ہے جی، ٹھیک ہے جی؟ 21 دن مکمل، اگر بیچ میں چھوڑ دو گے تو عمل ختم ہو جائے گا۔ تو یہ مکمل عمل کرو، اس عمل سے دشمن کے ایک دفعہ پڑخچے اڑ جائیں گے انشاءاللہ، پھر دیکھنا کیسے اثرات ملتے ہیں، کان نہ پکڑے تب کہنا، ٹھیک ہے جی؟ تو ملتے ہیں اگلے ویڈیو کے اندر، تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ آپ سب کا حامی و ناصر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔